حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء دونوں کا بھائی چارہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے، پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے کافی عرصے کے بعد، تو پوچھا اپنی بھابھی جان سے، کہہ رہے ہیں ابو درداء شام کا وقت تھا، تو کہا تو وہ مسجد چلے گئے، اب تو سویرے ہی آئیں گے۔ تو کہا اچھا آج اس کا نماز کا ارادہ، کہا آج نہیں، ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو درداء سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، تو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو اس کا دکھ سو کی نہیں سنتا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں نفل چھوڑ دوں، اب میں عبادات چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو درداء کے جواب میں جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پہ عمل کر۔ حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے نہیں، میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے۔ کہا چل اٹھ حضور کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ میرا موقف یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھنی چاہیے، سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے نفلی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نماز پڑھو، کچھ گھر والوں کو ٹائم دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو درداء تیرا موقف درست نہیں ہے، سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔